اور ہم لگاتار ایران میں سپریم لیڈر علی خامنئی کی موت کے بعد لگاتار کوریج دے رہے ہیں، اور ایران معاملوں کے جانکار مولانا اسلم رضوی جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر سے اب ان کا رخ کریں گے۔ مولانا اسلم رضوی سر، جس طرح سے یہ حملے لگاتار جاری ہیں ایران کی طرف سے بھی، اور لگاتار امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت سے اب بھی راستہ نکل سکتا ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں جناب عباس عراقچی، انہوں نے بھی اس بات کو پہلے بھی دہرایا تھا اور کل بھی اس بات کو دہرایا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جب اس نے جنیوا میں جو ٹاک ہو رہی تھی، جو بات ہو رہی تھی، اس میں اس کے پہلے امریکہ نے یہ شرط رکھی جو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کہ ایران کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے پہلے امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایران نے ہماری بات نہیں مانی تو اس پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، اور دنیا کے جتنے بھی ایجوکیٹڈ اور جو سیولائزڈ لوگ ہیں، جو کلچرڈ لوگ ہیں، وہ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا ایسے بھی بات ہوتی ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے دھمکی دیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ اپنی بات کو ایران پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو بات کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے امریکہ کو بھی چاہیے کہ بات وہ کرے کہ جو عام طور سے لوگ اسے قبول کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایران نے یہ کہا کہ ہماری جو ایٹمی توانائی ہے، نیوکلیئر جو ہمارے ساز و سامان ہیں، وہ ہم بجلی کے لیے کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنے آدمی بھیج سکتے ہیں ہر 2 مہینے پہ، اور وہ ایران کے جو انٹرنیشنل ایجنسی تھی جو ان معاملات کو چیک کرتی ہے، وہ ہمیشہ ایران پہ آ کے چیک کرتی تھی، اور انٹرنیشنل ایجنسی نے بھی یہ کہا تھا کہ ایران کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے گھریلو فائدے کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کو ضد یہ ہے کہ صاحب تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ بجلی کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ بات ایسی ہے کہ جو عام طور سے کوئی مان نہیں سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کے سامنے وہ غلام بن جائے۔ ایران نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم برابری کے طور پہ جو عقل قبول کرتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس ٹاپک پر آئیں اور اس اعتبار سے آئیں اور ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد پھر جو ہے بات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ جنگ جو ہے بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو جائے گی۔ جی، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایران نے کڑے سبق سکھانے کی بات کی ہے ایرانی سرکار نے، تو اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اسرائیل اور امریکی ایئر بیسوں پہ کس طرح سے ایران لگاتار حملے کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مولانا جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے عراق کی انٹری ہوئی ہے اس پورے معاملے میں، اس پورے جنگ کے حالات میں، اور کن دیشوں کی انٹری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دیش تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کھل کر ایران کے ساتھ آئے۔ بیک ڈور سے چائنا اور رشیا اور نارتھ کوریا کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کھل کر وہ لوگ بھی ایران کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ہاں، آپ حزب اللہ کو کہہ سکتی ہیں، یا مثال کے طور پہ جو یمن کے جو حوثی ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ کھل کر آ سکتے ہیں، لیکن اگر کنٹری کی بات کرتی ہیں آپ، تو کوئی ملک ایران کے ساتھ کھل کر نہیں آئے گا۔ عراق آ گیا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ عراق کے اور ایران کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، بہت گہرے ہیں۔ جی، اور حزب اللہ اور حماس جیسے سنگٹھنوں کی اگر بات کریں تو کیا اب وہ کمزور پڑتے دکھائی دیں گے؟ دیکھیے، حماس کمزور تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حماس ختم نہیں ہوا ہے۔
اور جی اسرائیل جیسی طاقتور جو فوج ہے وہ بھی حماس کو ختم نہیں کر سکی، جبکہ یہ بیچارے بہت چھوٹے سے آپ جانتے ہیں غزہ میں ایک چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں پر بھی ابھی تک حماس کی موجودگی ہے اور وہ وہاں پر ایکٹیو ہے اور باقاعدہ ایکٹیو ہے، تو اس کو ختم اسرائیل نہیں کر سکا۔ تو جب حماس جو ایک چھوٹا سا سنگھٹن ہے، جو بہت کم لوگ اس کے اندر ہیں، جب وہ ختم نہیں ہو سکا تو حزب اللہ تو حماس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آج بھی حزب اللہ کے پاس جو ہے ہزاروں راکٹ موجود ہیں کہ جس کا اس نے کل استعمال بھی کیا ہے۔ تو نہ حزب اللہ ختم ہوگا نہ حماس ختم ہوگا، ہاں ان کو کمزور ضرور کیا گیا، جو سچائی ہے اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ پہلے کی طرح مضبوط ہو جائیں۔ جی مولانا اسلم رضوی جی، اور جس طرح کی ہم لگاتار اپنی ٹی وی اسکرین پر بھی تصویریں دکھا رہے ہیں کس طرح سے جگہ جگہ شوق منایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور یو ایس کے خلاف پردرشن کیا جا رہا ہے، عرب دیشوں میں شوق منایا گیا، اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں بھی ہم لگاتار درشکوں کو تصویریں دکھا رہے ہیں، لال چوک ہو گیا، شری نگر، بڈگام، بانڈی پورہ، گلمرگ، تمام جگہ پہ وروध پردرشن کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی شوق کی لہر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ جی ہاں، لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ سپریم لیڈر جو ہیں صرف ایران کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہم سب کے سپریم لیڈر ہیں، اور جی ان سے لوگ دل سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کیجئے گا تو آپ کو مل جائیں گے وہ ویڈیوز جس میں کربلا میں امام حسین کے مزار پہ اس وقت لاکھوں کی بھیڑ ہے جو اپنے رہبر کو آیت اللہ خامنائی کا نام لے لے کر رو رہی ہے۔ ایسی ایران میں سڑکوں پہ آپ دیکھ لیجئے، گھروں میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایران میں اب تو ویڈیوز بھی آنے لگے ہیں ایران کے۔ اب آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ محبت جو آیت اللہ خامنائی کی دلوں میں تھی اور ہے اور رہے گی، ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو آیت اللہ خامنائی کو برا بھلا کہے گا اور ان کو غلط نام سے پکارے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو تو خدا بھی راضی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ تو بندے خدا ہے، اس لیے آیت اللہ خامنائی کے فالوورز میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں۔ اور میں ایک بہت قیمتی بات اور بہت امپورٹنٹ بات آپ کے اس چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ سروے کیا جائے کہ کوئی ایک ایسا انسان سامنے لایا جائے کہ جسے سب سے زیادہ لوگ چاہتے ہوں، یعنی جو دلوں پہ سب سے زیادہ حکومت کرتا ہو، 10-20 نام آپ سامنے لائیے اور سروے کرا لیجئے، تو مجھے یقین ہے کہ آیت اللہ خامنائی پہلے نمبر پر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خامنائی کا تعلق ایران سے ہے، اور ایران وہ ملک ہے جو کسی پہ کبھی حملہ نہیں کرتا ہے۔ ایران کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی ایران نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے، لیکن ایران پر جب حملہ ہوا ہے تو ایران نے دندان شکن جواب دیا ہے، اور ایران کی تاریخ یہ رہی ہے، ہسٹری یہ رہی ہے کہ ایران کبھی شکست نہیں کھایا، کبھی ہارا نہیں ہے، یہ ایران کی تاریخ ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے اس میں بھی ایران ہار نہیں سکتا ہے، میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اگر ہرا نہیں سکتا ہے تو ایران ہار بھی نہیں سکتا ہے۔ جی، اور جس طرح سے ابھی حالات ہیں اس میں تو یہی دکھ رہا ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں کمزور ضرور پڑا ہے، اور مولانا جی یہ بھی بتائیے گا کہ اب اگلا قدم کیا ہونے والا ہے ایران کا؟ دیکھیے، کمزور کی بات ہے، جنگ کے بعد ہر ملک کمزور ہوتا ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں بہت سے ملک جو ہیں تقریباً ختم ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ترقی کی۔ میں صرف ایک ملک کا نام لینا چاہتا ہوں، جاپان کا، کہ جاپان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ نے جاپان کے اوپر حملہ کیا، ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر، تو کئی لاکھ لوگوں کو مار دیا۔ جاپان کا وجود
تقریباً ختم ہو گیا تھا، لیکن جاپان نے ترقی کی اور آج آپ ٹیکنالوجی میں دیکھیے کہ جاپان جو ہے دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے. تو جنگ کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے ہر ملک کی کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کافی کمزور ہوا ہے، لیکن ایرانیوں میں جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، جو کیپیبلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے آگے پہنچیں گے. 8 سال کی جب جنگ ہوئی تھی تو ایران بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا. 8 سال کی جنگ جو عراق سے ہوئی تھی اس میں ایران بالکل ختم ہو گیا تھا. لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اب شاید یہ بھیک مانگے، کیونکہ جنگ کے بعد امریکہ نے اس وقت بھی سینکشن لگایا تھا اور کئی ملکوں نے سینکشن لگایا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ آج آپ دیکھیں کہ یہ ملک کتنا آگے نکل چکا ہے. ایران اگر سینکشن نہ ہوتا تو یہ کہاں پہنچ جاتا، ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایران آگے بڑھ رہا ہے اور ایران ترقی کر رہا ہے. تھوڑی سی بریک لگا ہے تھوڑا، لیکن اس کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے. اور آپ نے یہ کہا یہ جنگ کہاں تک کھنچ کے جائے گی. جنگ جو ہے بہت زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایران کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی دوسری طرف جو ہے اسرائیل کے شہروں میں بھی ایران کنٹینیو وہاں پر میزائلیں بھیج رہا ہے، اور آئرن ڈوم جو وہاں کا ہے وہ کچھ میزائلوں کو تو گرا پا رہا ہے، لیکن کچھ میزائل وہ ہیں جو وہاں پر گر رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں. تو وہاں پر بھی تو لوگ یہ مانگ کریں گے کہ جنگ بند کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ جانتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہے اسرائیل میں، پھر 3 نومبر کو امریکہ میں جو الیکشن ہے وہ سب ہم جانتے ہیں. تو ان لوگوں کو اپنی فکر بھی ہے کہ اگر جنگ زیادہ لمبی کھنچ گئی تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے ان کی جو سرکار ہے اس کو ہو جائے گا. اس لیے یہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ بہت زیادہ کھنچے، لیکن جنگ ختم ہوگی بغیر کسی ہار اور جیت کے. اور اگر بغیر ہار جیت کے بھی ختم ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جیت ایران کی ہوگی، کیونکہ ایران ایک سپر پاور جی سے جی جنگ کر مولانا رہا اسلم تھا. رضوی جی، بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے خلاف یدھ میں عراق اتر گیا ہے، اور عراق میں ہی یو ایس بیس پر حملہ دیکھنے کو ملا ہے. کردستان میں یو ایس بیس پر یہ حملہ کیا گیا اور امریکی بیس پر بڑے حملے لگاتار جاری ہے. یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی موت کے بعد لگاتار ایران کی طرف سے بھی حملے تیز ہو گئے ہیں، اور اب اس حملے کے بیچ اس جنگ میں عراق کی بھی انٹری ہو گئی ہے.